شخصیت کا اور تاریخ اسلام کے اس عظیم واقعے کا ذکر کرنے لگا ہوں، جسے ہم غزوہ احد کہتے ہیں۔ اور اس غزوہ میں حضور نبی پاک علیہ السلام کے جان نثار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، بالخصوص حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جان حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء، آپ کے حوالے سے مختصر سی گفتگو عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرما لے، اور اللہ تعالیٰ میں سن کر سمجھ کر ہم سب کو عمل کی اور پھر اس کے بعد اس کے ابلاغ کی توفیق عطا فرمائے۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی۔ اقبال نے کہا تھا کہ جب سے کائنات تخلیق ہوئی ہے اس وقت سے لے کے آج تک یہ جو دو قوتیں ہیں، یہ رحمانی قوت اور اس کے مقابل شیطانی قوت ہمیشہ آتی ہے۔ اسلام کے نور کے مقابلے میں شیطان کے شرارے آتے ہیں۔ ہمیشہ سے ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، آج تک۔ تو اسلام، پیغمبر اسلام علیہ السلام، میرے اور آپ کے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نور توحید لے کر آئے، اللہ رب العزت کی توحید کا پرچم آپ نے بلند کیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ جل مجد الکریم واحد اکیلا یکا و تنہا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، کوئی ثانی نہیں، کوئی اور خالق نہیں۔ اللہ رب العزت خالق ہے، مالک ہے، پالنہار ہے۔ اب جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو عام کیا تو لوگ مخالف ہو گئے۔ اب وہی کشاکش جو ازل سے لے کے آج تک چلی آ رہی ہے وہ عروج پہ پہنچ گئے۔ کفار مکہ نے اذیتیں دیں، تکلیفیں دیں، ایذائیں دیں۔ اب حضور نبی پاک علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ اب حضور جب ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف فرما ہوئے تو کفار کو یہ بات کسی طور پہ ہضم نہیں تھی کہ وہاں پر جا کر ایک اسلامک سٹیٹ بنے۔ یہ میں پہلے بھی شاید کبھی عرض کر چکا ہوں گا۔ کسی طور ان کو یہ گوارا نہیں تھا کہ ایک اسلامی سلطنت معرض وجود میں آئے، تو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ریشہ دوانیاں، سازشیں شروع کر دیں۔ اور پھر 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کفر اور اسلام کی پہلی جنگ ہوتی ہے، جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بے پناہ جان نثاریاں دکھائیں، فداکاری دکھائی، اللہ کے رسول اور دین اسلام کے لیے اپنی جانیں قربان کیں، اپنے سے 3 گنا بڑے لشکر کے مقابل خم ٹھونک کر میدان میں اترے، اور حضور کی اطاعت اس قدر عروج پر تھی کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان مسلمانوں کے لیے آسمان سے فرشتوں کی شکل میں مدد اور نصرت کے وعدے ہوئے۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ اب مسلمانوں کو اللہ جل مجد الکریم نے عظیم فتح سے ہمکنار کیا۔ کفار کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ اب کفار نے پوری تیاری شروع کر دی، اور ایک بار پھر اس نظریے کے ساتھ کہ جو نور توحید ہے، یہ جو پرچم اسلام ہے، یہ جو شمع اسلام ہے، یہ سرنگوں ہو جائے، یہ بجھ جائے، ایک بار پھر انہوں نے مسلمانوں کے مرکز مدینہ طیبہ پر حملہ آور ہوئے۔ اب جب وہ لشکر کشی کر کے مدینہ طیبہ کی طرف آئے تو قائد المرسلین، قائد المجاہدین
میرے اور آپ کے پیارے آقا مولا جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو مشاورت کے لیے طلب فرما لیا۔ اب ذرا دیکھیے کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر عمل، ہر انداز، ہر بات مسلمانوں کے لیے نمونہ حیات ہے۔ آپ نے کیا کیا؟ تمام صحابہ کرام کو مشاورت کے لیے طلب فرما لیا۔ حضور فرما دیتے ہم نے یوں کرنا ہے تو صحابہ کرام تو وہ صالحین کی جماعت ہے جنہوں نے اپنا سبھی کچھ تو حضور کے نام پر نچھاور کر دیا، اللہ کے نام پہ نچھاور کر دیا، اسلام کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، اپنے علاقے چھوڑ دیے، گھر بار چھوڑ دیے، اولادیں چھوڑ دی، اپنے والدین جو اسلام میں داخل نہیں تھے ان سے قطع تعلق کر لیا۔ وہ کون سی قربانی ہے جو ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نہیں دی؟ لیکن حضور نے امت کو مشورے کی اہمیت ظاہر کرنے کے لیے حضور نے مشاورت طلب فرمائی، اور صحابہ کرام جو نوجوان صحابہ کرام تھے چونکہ اب نئے مسلمان ہو رہے ہیں، اسلام کی جمعیت میں، قوت میں، طاقت میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو بٹھایا، بلایا، مشورہ طلب کیا، تو جو نوجوان صحابہ کرام تھے ان میں ظاہر جوش ہے، ان میں ولولہ ہے کہ ہم دشمن سے باہر جا کر اس کو ٹکرائیں گے، اس کا سامنا کریں گے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا خیال بھی یہی تھا کہ ہم مدینے میں اندر رہ کر مقابلہ کریں، لیکن نوجوان صحابہ کرام نے اصرار فرمایا۔ اب حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرہ اقدس میں تشریف لے گئے اور آپ نے جنگی لباس زیب تن فرمایا۔ یہ وہ پس منظر ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اب حضور نبی پاک علیہ السلام نے جنگی لباس زیب تن فرما لیا۔ آپ باہر تشریف لائے تو جو بزرگ صحابہ کرام تھے، سن رسیدہ صحابہ کرام تھے، زیرک صحابہ کرام تھے، انہوں نے ان نوجوان صحابہ کرام کو کہا کہ حضور نبی پاک علیہ السلام کا بھی خیال تو یہی ہے کہ ہم مدینے کے اندر رہ کر مقابلہ کریں۔ حضور جب جنگی لباس پہن کر باہر حجرہ اقدس سے تشریف لائے تو نوجوان صحابہ نے عرض کی حضور جیسے آپ کا دل چاہ رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی نبی کو یہ زیبا نہیں ہے کہ وہ جنگی لباس پہنے اور پھر اسے اتار دے۔ اب حضور نبی پاک علیہ السلام نے ایک انصاری صحابی ہیں جو ان کا جنازہ پڑھایا، اور پھر حضور نبی پاک علیہ السلام 1000 کا یہ لشکر ہے، اور اس لشکر کے ساتھ حضور اس احد کے میدان کی طرف تشریف فرما ہو گئے، ادھر چلے گئے۔ اب یہ پہلا موقع ہے جب عبداللہ بن ابی جو مسلمانوں کی شکل میں منافق اعظم تھا، رئیس المنافقین اس کو کہا جاتا، وہ بھی مشاورت میں موجود تھا، اس کو بھی بلایا گیا تھا۔ اب اس کے ساتھ 300 لوگ تھے اس کے قبیلے کے، اور اس نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو یہ کہا کہ جب عین جنگ کی کیفیت ہوگی تو ہم 300 لوگ الگ ہو جائیں گے۔ اور اس نے بہانہ یہ رکھا، جواز یہ بنایا کہ جی میں نے کہا تھا ہم نے مدینے کے اندر رہ کے مقابلہ کرنا ہے، آپ نے میری بات نہیں مانی، میرے مشورے کو نظر انداز کیا۔ وہ سرداری کے زوم میں تھا، میرے پاس نوجوان ہیں، طاقت والے ہیں، سامان حرب بھی موجود ہے۔ اس نے کہا میں تو علیحدہ ہو رہا ہوں۔ اس نے کہا تم علیحدہ ہو جانا، آپ ذرا سوچئے ذرا کہ جنگی حکمت عملی کے تحت لشکر آمنے سامنے ہو، کافر موجود ہیں، اسلام کا لشکر بھی موجود ہے، اور وہاں سے 300 لوگ اچانک نکل جائیں تو کیفیت لشکر کی کیا ہوگی۔ لیکن یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا سبھی کچھ تو اللہ رسول کے لیے قربان فرما دیا۔ اب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ علیحدہ ہو گیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب پیچھے رہ گئے تقریباً 700 لوگ، 1000 کا لشکر تھا، 300 علیحدہ ہو گئے، اور یہ ہے 15 شوال المکرم سن 3 ہجری، 2 ہجری کو غزوہ بدر ہو رہی ہے، 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو، اور 3 ہجری 15 شوال المکرم ہے۔ آپ دیکھیے نا، یہ ان نفوس قدسیہ کی عظمتیں دیکھیے کہ ایک ایک لمحے کو تاریخ نے محفوظ کر لیا ہے۔ وہ دن کیا تھا، وہ کیسے نکلے تھے، وہ کیسے مشاورت ہوئی تھی، کیسے گفتگو ہوئی تھی، کیسے لوگ الگ ہو گئے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اب جنگی ترتیب بنائی۔ آپ نے عبداللہ ابن جبیر ایک جید صحابی ہیں،
ان کی زیر قیادت زیر کمان 50 ماہر تیر اندازوں کا دستہ حضور نبی پاک علیہ السلام نے ایک پہاڑی درے پہ متعین فرما دیا. جن لوگوں نے حج یا عمرہ کیا ہے ان لوگوں نے وہ موقع دیکھے. حاجی صاحب آپ ماشاءاللہ تشریف لے گئے, اللہ مبارک کرے, بہت مبارک بھی قبول فرمائے. اب غزوہ احد میں لوگ جاتے ہیں, حضور نبی پاک علیہ السلام کا معمول مبارک تھا, حضور خود بھی غزوہ احد کے شہداء کے مزارات پہ, ان کے قبور پہ آپ تشریف لے جاتے تھے. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اب وہ جنگی ترتیب آپ نے مکمل کی, وہ جو عسکری حکمت عملی ہوتی ہے. حضور نبی پاک علیہ السلام نے ان تیر اندازوں کو ادھر یوں سمجھیے یہ میدان جنگ ہے اور یہ ادھر ان کو اوپر اس درے پہ متعین فرما دیا. اور کیا فرمایا؟ فرمایا آپ نے حالات کچھ بھی ہو جائیں, حالات کچھ بھی ہو جائیں, تم نے کسی صورت اس درے کو نہیں چھوڑنا ہے. جب تک ہم نہ کہیں, جب تک میری ہدایت نہ آ جائے, تمہارے لیے بالکل یہ پکا حکم ہے, ہدایت ہے کہ تم نے اس کو کسی صورت درے کو خالی نہیں چھوڑنا. یہ جنگی ترتیب تھی, جنگی حکمت عملی تھی. اب لشکر کفار اور مسلمانوں کی آپس میں اب لڑائی شروع ہو جاتی ہے. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام خود دیکھیے نا, اگر قائد تکڑا ہو, قائد بہادر ہو, قائد سرفروش ہو, لیڈر طاقتور ہو, حوصلے والا ہو, ہمت والا ہو, تو یاد رکھیے پھر قومیں کبھی ہارتی نہیں ہیں, قومیں پھر سرفراز رہتی ہیں, سرفروشیاں ان میں آتی ہیں. حضور نے خود جنگی لباس زیب تن فرما کے میدان جنگ میں غزوہ احد کے اس مقام پر حضور تشریف لے گئے. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مسلمانوں کے اس دستے کو متعین کیا, میں 6 بار دہرا رہا ہوں, آپ نے فرمایا کسی صورت اس جگہ کو نہیں چھوڑنا, حالات کچھ بھی ہو جائیں. اب جب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی, مسلمانوں کے جوش کے سامنے, اسلامی حمیت کے سامنے, اسلامی غیرت کے سامنے, تعداد کم ہونے کے باوجود, اسلحہ سامان حرب کم ہونے کے باوجود, عددی اکثریت نہ ہونے کے باوجود, اس جوش, اس جذبے اور اسلامی غیرت اور اسلامی حمیت کے ساتھ جب مسلمانوں نے لشکر اسلام پہ حملہ آور ہوئے تو اللہ رب العزت کی تائید ان کے ساتھ شامل تھی. اب کفار کو شکست ہو گئی, کفار بھاگ گئے. اب جب کفار بھاگے تو مسلمانوں نے مال غنیمت اکٹھا کیا. یہاں پہ میں یہ بھی عرض کر دوں, میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے کسی امت پر مال غنیمت حلال نہیں تھا. اللہ نے مجھ کو یہ فضیلت دی ہے, مجھ پہ یہ کرم کیا ہے, میری امت کو یہ فضیلت دی ہے کہ ہم پر اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کو حلال فرما دیا. اب مسلمانوں نے مال غنیمت جب اکٹھا کیا, مال غنیمت وہ ہے, آپ لشکر کے ساتھ مٹ بھیڑ ہوتی ہے, لشکر کے ساتھ صف آرا ہوتے ہیں, لڑائی ہوتی ہے کفار کے ساتھ, تو وہ جو مال چھوڑ کر, اسلحہ چھوڑ کر, سامان حرب چھوڑ کے, سامان جنگ جو کچھ ہوتا ہے وہ چھوڑ کے جب بھاگ جاتے ہیں تو مسلمان اس مال کو اکٹھا کرتے ہیں, اس کو مال غنیمت کہتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے مال فے, بغیر لشکر اسلام جائے اور کفر والے لوگ جو ہیں کافر, وہ بغیر جنگ کے ان کی فتح کو تسلیم کر لیں, جنگ کیے بغیر, وہ مال جو ہاتھ آتا ہے اس کو مال فے کہا جاتا ہے, اور جنگ کے بعد جو مال ہاتھ آتا ہے اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا فرمایا تھا؟ خبردار یہاں سے نہیں اترنا. اب جب یہ فتح ہوئی, چونکہ 9 مسلم تھے, نئے لوگ اب مسلمان ہو رہے تھے, انہوں نے دیکھا کہ اب مال غنیمت کو اکٹھا کیا جا رہا ہے, اللہ نے ہمیں فتح سے نواز دیا, تو وہ بھی لوگ جوش میں, ان میں سے زیادہ اکثریت آ کر اس مال کے اکٹھا کرنے میں مشغول ہو گئی تاکہ یہ فتح اپنی تکمیل کو پہنچے. اب ذرا دیکھیے, غور کیجئے, اب لشکر کفار بھاگ گیا. اب جب انہوں نے دیکھا کہ وہ جو اہم ترین دفاعی درہ ہے وہ خالی ہو گیا ہے اور وہاں پر چند مسلمان ہیں جو وہاں پہ موجود ہیں, تو خالد بن ولید جو مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت, وہ وہاں سے کاوا کاٹ کے, ایسے پورا چکر کاٹ کے ادھر آئے اور وہاں پر آ کر انہوں نے قبضہ کر لیا اور مسلمانوں کے اوپر اس قدر شدت سے تیر اندازی کی کہ مسلمانوں کو بہت زیادہ وہاں پہ نقصان اٹھانا پڑا, اور جو ایک فتح تھی وہ فتح نہ رہی. 70 مسلمان شہید ہوئے. عرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ جب تک امت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دامن سے مضبوطی سے جڑی رہے گی, اطاعت کرتی رہے گی, فرما برداری کرتی رہے گی, حضور کی بات پہ من و عن
عمل پیرا رہے گی اللہ نصرت عطا فرمائے گا، اللہ سرفرازیاں عطا فرمائے گا، اللہ فتح مندیاں عطا فرمائے گا۔ اس جنگ میں 70 مسلمان اللہ کی بارگاہ میں اپنی جانیں لے کر پیش ہو گئے۔ اب اس جنگ کے دوران بے شمار جان نثاریوں کے واقعات ہیں، خواتین اسلام موجود ہیں۔ آج ہم خواتین کو بالکل ہم اس حوالے سے ان کی خدمات کو بیان شاید نہیں کرتے، لیکن یاد رکھیے وہ صحابیات جنہوں نے پیارے آقا مولا کے دست حق پرست پر اسلام کے لیے بیعت کی ہے، انہوں نے بھی اپنی جان نثاریاں اس جنگ میں دکھائیں۔ وہ پانی پلا رہی ہیں، وہ خدمت میں مشغول اور مصروف ہیں۔ حضور کے پیارے چچا جان حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء جن کو کہا جاتا ہے، حضرت امیر حمزہ بھی اس جنگ کے دوران شہید ہو گئے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو آپ بہت پیار کرتے تھے حضرت امیر حمزہ سے، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا لن اصاب بمثلک ابدا، لوگوں یہ اتنی شدید تھی میرے لیے، ان کا جانا دنیا سے بہت زیادہ میرے لیے تکلیف دہ تھا، اس سے زیادہ صدمہ میرے لیے کوئی اور نہیں ہو سکتا کہ جتنا میرے ان معاون چچا نے، جب لوگ مجھے چھوڑ رہے تھے میرے چچا نے اسلام قبول کیا، میرے ساتھ کھڑے رہے، میری طاقت بنے رہے۔ حضور فرماتے ہیں ان سے اس سے زیادہ کوئی اور مصیبت نہیں ہو سکتی میری کہ میرے پیارے چچا مجھ سے جدا ہو گئے، مجھ سے یہاں سے دنیا سے رخصت ہو گئے، شہداء کے اس قافلے میں شامل ہو گئے۔ حضرت رسالت مآب علیہ السلام کے یہ چچا بہت حضور پیار کرتے تھے۔ حضرت صفیہ آپ کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئیں اور آ کر حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دکھ کا ظاہر ہے بھائی ہے، اور اتنے ایسے بھائی ہیں کہ عرب میں بہت بڑی شخصیت ان کو شمار کیا جاتا ہے، آپ بہت غم زدہ ہیں، حضور کی بارگاہ میں آتی ہیں اور آ کر حضور کی بارگاہ میں عرض معروض کرتی ہیں۔ میرے آقا پتہ ہے کیسے تسلی دیتے ہیں؟ حضور کی آنکھوں سے حضرت امیر حمزہ کی دنیا سے جانے پہ حضور کی آنکھوں سے چشمان مقدس سے آنسو رواں ہو گئے۔ آپ ان کو تسلی دیتی ہیں اور تسلی دے کر کہتے ہیں حضور، آپ فرماتے ہیں ابشرا اتانی جبریل فاخبرنی ان حمزہ مکتوب فی اہل السماوات حمزہ ابن عبد المطلب اسد اللہ و اسد رسول ہی۔ اے میری پھوپھی میں تجھے خوشخبری نہ دے دوں، بے شک حمزہ آپ کے بھائی ہیں، میرے چچا ہیں، میں بھی غمزدہ ہوں، میں بھی تکلیف میں ہوں، میں بھی اس دکھ کو محسوس کر رہا ہوں۔ آپ کے بھائی تھے، آپ بہن ہیں، بہنوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، بھائیوں کا سایہ ساتھ ہو، بھائیوں کی آشیرواد ساتھ ہو، بھائیوں کی تھپکی ساتھ ہو، بہنوں کے حوصلے بڑے رہتے ہیں۔ حضرت صفیہ ان خواتین اسلام میں ہیں جنہوں نے بہت قربانی دی اسلام کے لیے۔ آپ غمزدہ ہوئی نا، میرے آقا تسلی کیسے دے رہے ہیں؟ اے میری پھوپھی صفیہ پریشان نہ ہو، میں تمہیں خوشخبری نہ دے دوں، میں تمہیں اچھی خبر نہ سنا دوں؟ یا رسول اللہ سنا دیجئے۔ فرمایا میں نے دیکھا ہے حمزہ ابن عبد المطلب کا، تجھے خوشخبری ہو کہ آسمان میں فرشتے جو ہیں نا ان کا نام حضرت حمزہ کا کیا لکھا ہوا ہے آسمانی دنیا میں؟ حمزہ ابن عبد المطلب اسد اللہ و اسد رسول ہی۔ خوش ہو جاؤ، حمزہ نے وہ جان نثاری دکھائی ہے، وہ جمع مردی دکھائی ہے، اسلام کے لیے وہ کرہائے نمایاں ادا کیے ہیں کہ اللہ کو پسند آ گئے، اللہ کے فرشتوں کو حمزہ پسند آ گئے۔ ان کی بہادری کی بنیاد پر، ان کی طاقت کی بنیاد پر، ان کی عظمت کی بنیاد پر، اسلام سے محبت کی بنیاد پر، اے میری پھوپھی آسمانی دنیا میں حمزہ کا نام جو لکھا ہوا ہے وہ لکھا ہوا ہے حمزہ جو بیٹا ہے عبد المطلب کا، اور حمزہ کون؟ جو اللہ کا شیر ہے، اللہ کے رسول کا بھی شیر ہے۔ یہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ ہے۔ اور دیکھیے اختتامی گفتگو عرض کرتا ہوں، وقت تقریباً قریب ہے، اختتامی عرض میں عرض کر دیتا ہوں۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ان چچا سے بڑا پیار کرتے تھے۔ اب آپ فرماتے ہیں حضور نبی پاک علیہ السلام نا کہ میں کل شب میں جنت میں گیا۔ دیکھیے ذرا، حضور فرماتے ہیں دخلت الجنت البارحہ، کل میں جنت میں گیا، شب جب میں جنت میں داخل ہوا فنظرت، حضور فرماتے ہیں پھر میں نے دیکھا، میری نظر میں یہ بات آئی۔ ذرا دیکھیے مقام، دیکھیے جو لوگ جہاد، آج تو جہاد کا نام لینا ہمارے ہاں ایک نعوذ باللہ جرم بنا دیا گیا ہے۔
جب تک امت جہاد کے ساتھ وابستہ تھی، اپنی جانوں کو اسلام کے لیے ہتھیلی پہ رکھ کے جا رہی تھی، سرفرازیاں تھی ہمارا مقدر، ہم نے جہاد سے منہ موڑا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے خود جو ارشاد فرمایا بار بار، موت کا ڈر تمہارے اندر جب آ جائے گا تو پھر دنیا تم پر ٹوٹ پڑے گی۔ آج دیکھ لیجئے حالات کیا ہیں، امت مسلمہ ذلت کا، رسوائی کا، ادبار کا شکار ہو چکی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میں کل شب جب جنت میں گیا تو میں نے کیا دیکھا؟ فَإِذَا جَعْفَرُ يَطِيرُ مَعَ الْمَلَائِكَةِ۔ ذرا شہداء کا مرتبہ دیکھیے، جو لوگ اپنی جانیں رب کے لیے قربان کرتے ہیں، جو لوگ اپنا مال رب کے لیے قربان کرتے ہیں، جو لوگ اپنی زندگیاں اللہ کی راہ میں نچھاور کرتے ہیں، اسلام کی سربلندی کے لیے کام کرتے ہیں، میرے آقا ان کو بشارتیں دے رہے ہیں، خوشخبریاں دے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں حضور میں کل شب جب جنت میں گیا تو میں نے کیا دیکھا؟ فَنَظَرْتُ فَإِذَا جَعْفَرُ يَطِيرُ مَعَ الْمَلَائِكَةِ، میں نے دیکھا کہ حضرت جعفر فرشتوں کے ساتھ، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرواز کر رہے ہیں۔ حضور خوشخبریاں عطا فرما رہے ہیں۔ حضرت جعفر حضرت سیدنا المولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بھائی ہیں، آپ کو جعفر طیار کہا جاتا ہے۔ اللہ نے آپ کو شہادت کے بعد پر عطا کیے، طائر، اسی لیے ان کو جعفر طیار کہا جاتا ہے۔ حضور کے صحابی کا مقام دیکھیے، حضور کے صحابی کا رتبہ دیکھیے، حضور کے صحابی کا مقام دیکھیے۔ حضور اس کو ظاہر فرما رہے ہیں کہ لوگوں جنہوں نے رب کے لیے جان نچھاور کی، جنہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے آپ کو قربان کیا، حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا جنت میں جعفر کو اللہ نے پر دیے ہوئے ہیں اور جعفر طیار فرشتوں کے ساتھ محو پرواز ہیں۔ اور فرمایا وَإِذَا حَمْزَةُ مُتَّكِئٌ عَلَىٰ سَرِيرٍ، میں نے جناب حمزہ کو دیکھا کہ جناب حمزہ جنت میں تخت پر ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ذرا دیکھیں تو صحیح مقام دیکھیے۔ 3 باتیں میں نے عرض کی۔ فرمایا یہ بہت اس سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے کہ حمزہ چلے گئے۔ فرمایا حمزہ کا نام آسمانی دنیا میں حمزہ ابن عبد المطلب اسد اللہ و اسد رسول لکھا ہوا ہے، اور میں نے دیکھا کہ حمزہ جنت میں تخت پر ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے۔ بلکہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جعفر ابن عبداللہ، آخری بات عرض کرتا ہوں، آپ حضور کی بارگاہ میں آئے، غمزدہ تھے۔ میرے آقا تو ایسے دیکھتے ہیں نا جب چہروں کو، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان چہروں کو دیکھ کر، یہ قائد کی جو امت کا رہبر ہوتا ہے، رہنما ہوتا ہے، اس کی ذمہ داریوں میں یہ بات شامل ہوتی ہے کہ وہ اپنی رعایا کا، اپنے ساتھ چلنے والوں کا، اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کا خیال رکھے۔ میرے حضور نے ایسے چہرے کی طرف دیکھا، جناب جعفر ابن عبداللہ کے چہرے کی طرف، اور حضور نبی پاک علیہ السلام نے جعفر تو غمزدہ لگ رہا ہے، غمزدہ لگ رہا ہے، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ حضور نے فرمایا غمزدہ، یا رسول اللہ غمزدہ ہوں، میرے والد جناب عبداللہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے، غزوہ احد میں شہید ہو گئے۔ یا رسول اللہ نے اپنے پیچھے اولاد چھوڑی ہے، قرض چھوڑا ہے، وسائل نہیں، حالات نہیں، معاملات اس طرح کے نہیں، اس بات پہ میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تجھے خوشخبری نہ سناؤں؟ اب ذرا دیکھیں نا، ایک بندہ بہت پریشان ہو اور کوئی بڑا آدمی حوصلہ دے دے کہ گھبرانا نہیں ہے، تجھے خوشخبری نہ دوں؟ حضور فرماتے ہیں میں تمہیں خوشخبری نہ سناؤں؟ مفہوم حدیث عرض کر رہا ہوں۔ عرض کی حضور آپ کی زبان اقدس سے ایسے الفاظ نکلیں گے، تسلی ہوگی، ڈھارس ہوگی، حوصلہ بلند ہوگا۔ فرمایا اے جعفر سن، اللہ کسی کے ساتھ بلا حجاب بات نہیں کرتا، کسی کے ساتھ بلا حجاب اللہ بات نہیں کرتا، لیکن تیرے والد نے جنگ احد میں وہ پامردی اور جمع مردی دکھائی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جب گئے ہیں نا تو اللہ نے تیرے والد، خوشخبری سنا رہے ہیں حضور، تیرے والد کے ساتھ اللہ نے بلا حجاب بات کی ہے، بغیر پردوں کے تیرے والد کے ساتھ اللہ نے بات کی ہے۔ اور حضور یہ بھی جو قرآن مجید کی آخری جو گفتگو کا حصہ آخری یہ ہے کہ قرآن مجید میں یہ ارشاد ہوتا ہے، حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا یہ جو شہداء احد ہیں یہ جب چلے گئے، ان کی جو روحیں ہیں یہ سبز پرندوں کے پوٹوں میں، بعد میں لکھا کہ ان کے اوپر سواریاں کر رہے ہیں، پوٹوں میں رکھی گئیں۔ یہ پرندے ان کی یہ روحیں پرواز کرتی ہیں، اور یہ روحیں پرواز جب کرتی ہیں جنت میں جاتی ہیں، باغات کی سیر کرتی ہیں، وہاں سے کھاتی ہیں پیتی ہیں، واپس آتی ہیں، عرش کے نیچے قندیلیں لگی ہوئی ہیں، اور یہ پرندے جن کے پرندوں میں پوٹوں میں روحیں ہیں یہ آ کر ان قندیلوں میں ان کا بسیرا ہے،
ان کا ٹھکانہ ہے۔ اور پھر یہ آپس میں بات کرتے ہیں کہ ہمارے بعد والے جہاد کے ثمرات کی بات کرتے ہیں کہ جہاد کے ثمرات کیا ہیں، اللہ جنت دیتا ہے، ہمیشگی عطا فرماتا ہے، زندگی عطا فرماتا ہے، اتنی نعمتیں دیتا ہے۔ وہ آپس میں بات کرتے ہیں کہ ہمارے بعد والوں کو کوئی بتائے کہ جہاد میں شہادت میں کتنی برکت ہے۔ اللہ نے حضور فرماتے ہیں، پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم الله خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ یہ ساری جو آیت مبارکہ قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی غالباً 144 آیت مبارک ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان آیات میں غزوہ احد کے ان شہداء کا، ان کی عظمتوں کا، ان کی بڑائیوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان شہداء احد کے درجات کو بلند فرمائے اور اللہ ان کے نقش قدم پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔